بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ مفلسی اور ثروت مندی میں انسان کی محنت کے اثرات۔ انسان کی مفلسی اور ثروت مندی کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا رزق و روزی خدا کی طرف سے معین ہے یا انسان کی اپنی محنت و کوشش بھی اس سلسلے میں مؤثر ہے؟ اس حوالے سے اسلامی معاشرے کے عام افراد کے درمیان 3 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 نظریہ افراط تفریط پر مبنی ہے اور تیسرا نظریہ قرآن و سنت سے ماخوذ معتدل نظریہ ہے۔ افراطی نظریہ: بعض دیندار افراد بعض مختلف آیات و روایات کو دلیل بناتے ہوئے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں چونکہ خداوند ہی رازق ہے، نیز اس کی طرف سے انسان کا رزق معین ہو چکا ہے، لہٰذا اب انسان کوشش کرے یا نہ کرے، وہ معین شدہ رزق بہرحال اس تک پہنچ جائے گا۔ اس نظریے کے معتقد افراد بعض ایسی آیات و احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں انسانوں کے رزق و روزی کو مقرر اور معین شدہ قرار دیا گیا ہے یا مخلوقات کے رزق کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرار دیا گیا ہے، جیسے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ چونکہ ان آیات کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ پروردگار ہی مخلوقات کے رزق کا ذمہ دار اور ان کے رزق کو کم یا زیادہ کرنے والا ہے، لہٰذا بعض افراد یہ افراطی نظریہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ رزق و روزی کے حصول میں انسان کا تگ و دو کرنا فضول ہے، کیونکہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا وہ بہرحال مل ہی جائے گا۔ گویا اس نظریے کے حامل افراد کی نظر میں محنت کرنے والا اور سست انسان خزانہ الہی سے بطور یکساں استفادہ کرتے ہیں۔ تفریط پر مبنی نظریہ: سابقہ نظریہ کے برعکس بعض افراد افراطی راستہ کو اختیار کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ خداوند ہی رازق ہے لیکن اس نے انسان کا کام انسان ہی کو سونپا ہے اور اسی کو اپنے رزق کے حصول پر معین کیا گیا ہے کہ اپنی محنت اور کوشش کے مطابق اپنا رزق حاصل کرے، بس انسان فقط اپنی ہمت و کوشش ہی کے مطابق رزق پاتا ہے، نہ یہ کہ خدا کی طرف سے معین شدہ رزق بہرحال بغیر کوشش کیے اس تک پہنچ جائے۔ ایسے افراد ان آیات اور روایات کو دلیل بناتے ہیں کہ جن میں انسان کو محنت و کوشش پر ابھارا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کے افراد سیرت معصومین علیہ السلام کے بعض واقعات کو بھی اپنے نظریہ کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ معتدل اور صحیح نظریہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ دونوں نظریات باطل اور غلط ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے معنوی عوامل کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف انسان کی محنت اور کوشش کو اس کے رزق کا سبب سمجھا، وہ افراطی نظریہ کے حامل ہیں، اور جن افراد نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و رازقیت کے عقیدہ کا بہانہ بناتے ہوئے انسان کی ہر قسم کی کوشش کو فضول اور بیکار قرار دے کر لوگوں کو سستی پر ابھارا ہے، وہ تفریط کے راستہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ایسے دونوں نظریات کو رد کرتے ہوئے افراط و تفریط کی بجائے راہ اعتدال کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس معتدل نظریہ کے بیان سے پہلے اس سلسلہ میں ایک اہم نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نکتہ: قرآنی آیات اور روایات میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ بعض موضوعات اور مسائل میں بعض آیات و روایات ظاہری طور پر متضاد معلوم ہوتی ہیں، جن کا اہم سبب یہ ہے کہ ایسی آیات اور روایات میں ایک مسئلہ کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی خاص پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، لہٰذا اگر ہم ایسی آیات و روایات کے سلسلہ میں اس خاص پہلو کو نظر انداز کر دیں تو ہمیں تضاد یا تناقض محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ بعض انسان شدید حرص اور لالچ کی بنا پر مال و دولت اور مادی دنیا کے حصول میں تگ و دو کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے مادی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے اسی طرح کے غلط اقدام مثلاً جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، چوری، ڈاکہ وغیرہ سے بھی گریز نہیں کرتے، لہٰذا ایسے افراد کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے
کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں انہیں بہرحال اتنا ہی ملے گا جو ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی سستی کی بنا پر محنت اور کوشش کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے لیے کام کاج اور محنت کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ محنت اور کوشش کیے بغیر وہ اپنی قسمت میں لکھا ہوا رزق بھی نہیں پا سکتے۔ پس وہ آیات و روایات جن میں تاکید کی گئی ہے کہ رزق و روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہر کسی کا حصہ معین کیا ہے جس سے وہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، حقیقت میں بعض انسانوں کے حرص و لالچ کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ان آیات و روایات سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ انسان کا محنت اور کوشش کرنا فضول ہے۔ مذکورہ بالا نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق و روزی کے بارے میں صحیح اور معتدل نظریہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق معین کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر انسان محنت اور کوشش کرے تو اس رزق کو پا لے گا، اور اگر محنت و کوشش نہ کرے تو وہ معین کیا ہوا رزق بھی یقیناً حاصل نہیں کر سکے گا۔ نیز یہ کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اعمال اور رفتار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین شدہ رزق میں کمی یا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے بعض وسائل کسی محنت و کوشش کے بغیر عطا کیے ہیں۔ مثلاً اسے عقل و استعداد دی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، سانس لینے کے لیے پاک و پاکیزہ ہوا کو انسان کے اختیار میں دیا، دن کو بنایا اور سورج کو خلق کیا تاکہ انسان ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے رزق و روزی کو محنت و کوشش سے تلاش کرے۔ آیات و روایات میں سیرت معصومین علیہم السلام سے بھی اسی نظریے کی تصدیق ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رزق سمیت تمام امور میں انسان کی کوشش و محنت کی اہمیت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی یعنی اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ یعنی کچھ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور دروازے بند کر کے خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے اب خدا ہی ہمیں کافی ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو انہیں پیغام پہنچایا اور فرمایا تم کس لیے اس کام میں مشغول ہو گئے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، خدا ہمارے رزق کا ضامن بن گیا ہے لہٰذا ہم عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس کی عبادت اور دعا کچھ قبول نہ ہوگا بلکہ تم پر محنت و کوشش کرنا ضروری ہے۔ پس قرآن و احادیث کے مطابق رزق و روزی کے حصول میں انسان کی محنت اور کوشش کے مؤثر ہونے کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بے صبری سے رزق میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ بے صبری کی بنا پر خود کو حلال رزق سے محروم کر لیتا ہے جبکہ اسے اپنی لکھی گئی روزی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرام سے بچاؤ رزق و روزی کو دور نہیں کرتا، یعنی رزق کے لیے معنی نہیں ہے اور نہ ہی حرص سے روزی زیادہ ہوتی۔ یقیناً رزق تقسیم شدہ ہے اور موت حتمی ہے، اور حرص کرنا گناہ کرنے کے مترادف ہے، یعنی گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ مفلسی اور ثروت مندی میں انسان کی محنت کے اثرات اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ مفلسی اور تنگ دستی کے اسباب کا مطالعہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔